السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے یہ ارادہ باندھا تھا کہ ہر جز کی ابتدا سے پہلے اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں گے، چاہے وہ 30 سیکنڈز کی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، سب سے بڑی محبت اور سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی محبت اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کے فوائد کیا ہیں؟ اگر ایک جملے میں اس کو بیان کیا جائے تو وہ یہ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت ہی انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہے، یعنی بھٹکنے سے بچ جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان سے کام کرواتی ہیں۔ کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت میں دیوانہ وار انسان کام کر رہا ہوتا ہے، اور کسی چیز کا ڈر بھی اگر ہوتا ہے تو بھی کر رہا ہوتا ہے کام، رائٹ؟ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کیسے کی جائے؟ کیا خالی بولتے رہنے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ کی محبت اللہ کو پہچاننے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اسماء الحسنی اس کی ایک کوشش ہے، بہترین کوشش ہے۔ لہٰذا اللہ کی محبت، اس کی پہچان اس کے اسما کے ذریعے ہی آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہ راستہ چنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہم اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، یاد ہے نا؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جز 5 کا دورہ قرآن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے جو عورتیں شادی شدہ ہوتی ہیں، ان سے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کر لو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور دانا ہے۔ یہاں پر عورتوں کا خاص ذکر ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر علیم اور حکیم جو ہے، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس میں بھول چوک کی کوئی بھی گنجائش نہیں، اور ساتھ ہی حکیم کی بھی صفت آئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہر چیز میں کیا ہے کہ حکمت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی انہی دو صفات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں، یعنی مسلمان ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔
لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر کیا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دو اور صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں، غفور الرحیم۔ اور غفور الرحیم پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہوتا ہے اسی سے، یعنی وہ ذات جو ہمیشہ معاف کرنے والی ہے اور وہ بخشنے اور اپنے بندوں سے درگزر کرنے کی اعلیٰ ترین صفت رکھتا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کریں اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائیں جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی جلد پیچھے میرا خیال ہے کہ 24 آیت میں اور یہ 26 اس میں دوبارہ جو ہے علیم اور حکیم آ گیا۔ وہاں علیمہ اور حکیمہ تھا، یہاں علیم و حکیم ہے۔ تو علیم یعنی علم والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ بار بار یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس بات سے لاپرواہی نہ برتے، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا کہ اس کے سربراہ کے علم میں ہر بات ہے تو پھر وہ ڈرتا بھی ہے، خوف بھی کھاتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے، رائٹ؟ تو اسی لیے یہ صفات جو ہیں بار بار یہاں پر ہمیں مل رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا، آگے دیکھیے، ہاں اللہ تعالیٰ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں 114 مرتبہ یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، ہماری بے شمار گناہوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ ہم معافی مانگے نہ مانگے، وہ ہمیں ہمارا کوئی رزق جو ہے ہم سے بند نہیں کرتا، لیتا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات شاید ایسی غلطیاں جو ہم دانستہ نہیں کرتے انہیں تو وہ معاف کر ہی دیتا ہے، رائٹ؟ اور سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے، اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر ہمیں کس بات پر اکسایا گیا؟ کون سی دعا مانگے؟ اللہ کا فضل مانگے۔ فضل کا مطلب اللہ کے فضل کا مطلب یہ ہوا کہ بے شمار اس کی نعمتوں کا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے ساتھ ہی کون سی صفت آ رہی ہے؟ ان اللہ کان بکل شیء علیم، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ انسان کی یہ ذہنیت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مختلف سچویشنز میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے، کسی کی آواز بہت اچھی ہے، کسی کی آواز بری ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے، کسی کے اندر
اللہ تعالیٰ نے بہت ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، کوئی کن ذہن ہے، اور اسی طرح کے دوسرے جو فرق ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت ہیں۔ تو انسان کی یہ ذہنیت کہ جسے وہ اپنے اندر کوئی چیز کم محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس کو کنٹرول نہ کرے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ رشک اور حسد اور عداوت اور اس طرح کی جو بری صفات ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے وہ پھر ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہوا اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے فضل کی دعا ضرور کرو، رائٹ؟ یہ نہیں تمنا کرے کہ فلانے سے کوئی چیز چھن کے جو وہ مجھے مل جائے، یا شکوہ کرنا، اٹس ناٹ کریکٹ۔ تو یہ ضرور دعا کرے، اے اللہ تو اپنا فضل مجھ پر عطا کر، اپنے فضل کے ساتھ مجھے یہ عطا کر۔ اس کی مزید ڈیفینیشن جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا ملکہ سبا کے ساتھ تو وہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس کے ساتھ یعنی اگر دیکھیں انسان کے اندر کسی طرح کا یہ بری صفات آ جاتی ہیں تو وہ علیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اللہ کا ذکر آیا، اللہ کی صفت جو آئی وہ کیا ہے؟ علیم آئی ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کیا عمل کر رہے ہو، رائٹ؟ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اب پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ شہیدہ، رائٹ؟ شہیدہ کا مطلب کیا ہے؟ گواہ ہونا، رائٹ؟ یعنی کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے ان کے لیے، اگر غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، رائٹ؟ ایک خبیر ہوتا ہے اور ایک گواہ ہوتا ہے۔ خبیر کے معنی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور گواہ کیا نہیں، یعنی وہ خود وہاں پر موجود ہے، واضح ہے، اس کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں کلیئر ہے، رائٹ؟ کیونکہ دیکھیں نا کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے نا، کوئی اپنی ایبسنٹ کہے کہ نہیں ہوں میں اور اس کی کوئی گواہی ایسے ہی لے لی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں جی اس نے گواہی دی تھی، نہیں، گواہ کا مطلب کہ وہ موجود ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک خاص اس کی بات ہو رہی ہے، ترکے کی، یعنی حصے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے گواہی کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، رائٹ؟ یہاں پر فضیلت جو ہے وہ کسی الگ سے کوئی کرامت یا عزت کے معنی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے کہ ان میں سے ایک شخص یعنی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو عورت کو نہیں دی گئی ہیں، تو اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد کو قوام بنایا گیا، رائٹ؟ تو عورت جو ہے وہ فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قوام کیا ہے کہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے کی چلائے، یعنی کہ جو لیڈر جس کو آپ کہتے ہیں اپنے لفظوں میں، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع یعنی فرما بردار ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور برتر ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہے بیان ہوئی ہیں، ایک ہے علیٰ اور ایک ہے کبیرہ۔ علیٰ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بلند و بالا، کیونکہ وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح کبیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟
بڑا ہے سب سے. تو آپ دیکھیں بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے دو صفات جو یہاں پر ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں. ان اللہ کان علی کبیرا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اور اگر تم لوگوں کو یہاں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورتوں کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. علیمن خبیرہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے. علیمن یعنی علم والا، اس کے ہر اس کی جو یہاں پر آپ دیکھیں کہ علیم اور خبیر کی صفات لا کر یہ بات تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سے اچھی طریقے سے واقف ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا خبیر ہے یا ایسا علیم ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ سیاہ رات میں سیاہ کپڑے پر چلنے والی سیاہ چوٹی کی ساخت تک کو وہ جانتا ہے. رائٹ، یہ ایسا خبیر ہے. اور علیم بھی اس کا ایسا ہے کہ علم جو ہے اس کا ایسا ہے کہ ہر بات جو ہے اس کو واضح ہے. کیونکہ یہاں پر ایک خاص تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو تو لوگ کس طرح سے اس کی صلح کریں، اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے. تو اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے اس بات کی کہ لوگ بہکانے لگتے ہیں اور مزید جو ہے آپس میں لڑائی کروانے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علیمن اور خبیرہ کی صفت لائی. اب دیکھیں پیچھے کیا آیا تھا، کبیرن، علین اور کبیرن، دو صفت ایک جیسی. وہاں بھی کیا تھا، بڑائی کے معاملے میں تھا، اور یہاں بھی کیا ہے، علیمن بھی ہے اور خبیرہ بھی ہے. یعنی علم جو ہوتا ہے وہ بھی گہرائی سے ہوتا ہے، اور خبیرہ تو آپ کو میں نے اگزامپل دی ہے اس کی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر خوبصورتی کے ساتھ آیات سے ریلیٹ کرتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسیوں، رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان کا احسان کا معاملہ رکھو، ان سے احسان کا معاملہ رکھو. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر. سچ یہ کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر ہوئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. یہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی تھی اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مس کر لو. بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے کام کرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا. اچھا، یہاں پر یہ جو پہلی بات جو ہو رہی ہے نا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ اس وقت کی آیت ہے جب نشہ جو ہے، شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت کی بات کی گئی، لیکن بعد میں تو ظاہر ہے کہ یہ بات حرام ہو گئی تھی. تو یہاں پر جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہے، عفواً اور غفورا.
بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عفوون ہے۔ عفوون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا۔ درگزر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پردہ پوشی کرنا، رائٹ؟ گناہ کا خواہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، اس کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اچھا، عفوون کے ساتھ کون سا صفت ہے یہ؟ غفورا۔ غفور غفرا کے معنی میں، غفرا کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا، ستر پوشی کرنا، حفاظت کرنا، حمایت کرنا، بچانا، یعنی کسی کو تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رکھنا، رائٹ؟ جیسے ہم اپنے سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنتا ہے جب کوئی بائک چلا رہا ہوتا ہے تو، رائٹ؟ یا سردی ہے تو آپ شال اڑتے ہیں، سویٹر اڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو مغفر کہا جاتا ہے جو ستر پوشی سے مراد کسی کپڑے کو اس سلیقے سے رنگتا ہے کہ اس کے نقص اور عیب جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غفور جو ہے اس کے اور بھی بہت معنی ہوتے ہیں، جیسے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دنیا میں پردہ پوشی کرنا، آخرت میں پردہ پوشی کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے آگ سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اب آپ سوچیں، عفوون اور غفور، یعنی اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ چھپاتا بھی ہے، اور صرف چھپاتا نہیں ہے، کس طرح سے چھپاتا ہے، یہ جب تک آپ معنی نہیں سمجھتے تب تک اس کی گہرائی میں ہم نہیں جا پاتے۔ سبحان اللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کر دیں۔ اللہ تمہارے دشمن کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نصیرہ، مددگار ہے، رفیق ہیں، رائٹ؟ نصیرہ کا لفظ جو ہے نصر سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مدد دینا، خصوصاً دشمن کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے، اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے مدد حاصل کرتے ہیں، اس کی پناہ لیتے ہیں، ٹھیک؟ آگے فرمایا جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی اصل اس سے معنی بدل دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو توڑ مروڑ کرتے ہیں۔ سمینا و اسینا اور اسما غیر مسمع اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطانا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، استغفر اللہ، یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے، اسمن عظیمہ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کی کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کی ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر آج بار بار آ رہا ہے۔
تو یعنی اگر کسی کو ہم سے زیادہ نعمت ملی ہوئی ہے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے بجائے کہ کوئی حسد کرے یا انسان شکایت کرے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بیسیکلی اشارہ ہے علماء یہود کی ہٹ درمی کی طرف، کیونکہ دیکھیں ان کا وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے پہچان گئے تھے، اور ان کی ہٹ درمی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشرک زیادہ ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حسد کا جو انجام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ برا چلا جاتا ہے. اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اللہم اجرنا من النار بڑی سخت سزا ہے، اور آپ نوٹس کریں گے کہ یہ یہاں پر جو بات ہو رہی آگ کھال کی، تو کھال کا کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر جب کھال جل جاتی ہے خدا نخواستہ تو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوتی اگر گوشت جل رہا ہو تو، اصل جو تکلیف ہوتی ہے وہ کھال کی ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ ایک کھال جب ختم ہو جائے گی تو دوبارہ دوسری کھال جو ہے وہ پیدا کر دی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہیں وہ آئی ہیں. عزیزن کی تعریف میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العزیز وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہے، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرما لے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے. رائٹ؟ اور حکیم جو ہے، حکیم کے بارے میں بھی ایک امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ ذات ہے، یعنی الحکیم وہ ذات ہے کہ ٹھیک بات کہنا، صحیح کام کرنا ہی اس کی شان ہے. اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو، اس لیے کیونکہ اس کا ہر فعل، اس کا ہر عمل، ہر چیز، اس کی ہر بات جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتی ہے. جیسے کہ تمام کاموں پر قدرت اسی ذات کی ہے جو زندہ ہے، جو تمام باتوں کو جانتا ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. رائٹ؟ تو وہ حکیم ہے، ہر چیز کو حکمت سے کرنے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. رائٹ؟ سمیعا بصیرا یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے کان کی ہڈی کو سننا اور آنکھ کی چربی کو دیکھنا سکھایا اور زبان کے گوشت کو بولنا سکھایا. رائٹ؟ اس کو ہم اس طرح سے کبھی سوچتے ہی نہیں ہے نا، کہ دیکھیں نا، ایسا تو نہیں کہ کبھی کسی ایون جانوروں میں بھی ہم نے دیکھا ہو کہ کسی کی آنکھ جو ہے وہ سن رہی ہو اور کان جو ہے وہ بول رہا ہو، اور یا ہاتھ جو ہے وہ کھا رہا ہو. نہیں، سب کا ایسا ہی ہے، سب کی زبان میں ٹیسٹ ہے، کان میں ٹیسٹ نہیں ہے کسی کی. رائٹ؟ تو اس آیت میں امانت کو ادا کرنے کی بات ہے اور فیصلے اور عدل کی بات کی گئی ہے، جس کے لیے سماعت اور بصیرت دونوں کی ضرورت ہوتی. رائٹ؟ یعنی جب فیصلہ کیا جاتا ہے، کہیں کوئی عدل کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ظاہر یہ دو جو صفات ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور بصیرت جو دیکھیں آپ تو دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ظاہری بصیرت جو آپ کو کسی امانت کے لیے یا کسی عدل کے لیے چاہیے ہوتی ہے،
ثبوت چاہیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دل کی بصیرت یعنی ایمان، اللہ کا خوف کا ہونا، اور یہی چیزیں جو ہیں انسان کو راہ راست پر رکھتی ہیں. رائٹ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. طاغوت یعنی اپنے نفس اور اپنی من پسندیدہ رزلٹ جو ہے وہ چاہیں. وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں سے کسی طریقے سے موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دل میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں. تواب توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو کیا ہے کہ جو ہمیشہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، رجوع کرنے والوں کے گناہ معاف کرتا ہے. لہذا جو بھی اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے نا، کیونکہ وہ رحیم ہے، کریم ہے. توبہ کے ساتھ رحیم کا لفظ بھی آیا کہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے. ایک دعا بھی سکھائی گئی جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی. اے اللہ اس بندے پر رحم کر، لیکن ہم اس کو اپنے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے سوا جس کا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں. ہم تیرے ہی سامنے عاجزی کرتے ہیں، تیرے ہی محتاج ہیں، تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں اور تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں. تیرے سوا نہ تو کوئی جائے پناہ ہے نہ ٹھکانہ، تو ہی پناہ دینے والا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر تسلیم خم کریں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے، یہ حقیقی ذالک فضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. لگتا ہے کہ یہ آئی تھنک یہ تھرڈ ٹائم جو ہے تیسری دیر میں آپ کے پاس پھر آ گیا فضل کا ذکر، رائٹ. تو اللہ سے فضل مانگا کریں، اللہ اپنا فضل عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. علیمہ یہاں پر ایک صفت اور اللہ تعالیٰ کی آئی یہاں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا کا یہ مطلب ہے کہ کون اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کون کس سے سچی اور واقعی محبت کرتا ہے، اور کون کس کے نقش قدم پر چلتا یا چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس بات کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کافی ہے اور بس اس کو سب کی حالت کا علم ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی شخص، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ یہ ایک مختلف معنی میں یہاں پر فضل کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا دیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہ اشارہ ہے ان مظلوم لوگوں کا، مردوں، عورتوں اور بچوں کا، جو مکہ میں رہ گئے تھے اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ہجرت پر وہ قادر نہیں تھے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ تو یہ غریب طرح طرح سے مشقتیں اور تکلیف جو ہیں وہ برداشت کر رہے تھے، تو وہ دعا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ مسلمانوں کا کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی جاتی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یعنی اگر اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اس کی راہ میں موت آئے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے نا۔ دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرنے سے، یا جیسے کہ یہاں پر جہاد کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے جی نہیں چرانا چاہیے، اگر ضرورت ہے تو ضرور نکلنا چاہیے۔ آگے فرمایا اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے۔ یہ سب کون کر رہے باتیں؟ منافقین۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ اور ہم الٹا کرتے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں I did this، میں نے کیا، میرا کارنامہ ہے۔ اور کوئی تکلیف آ جاتی تو پھر وہ اللہ سے ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ اے محمد ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ذرا خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، یعنی گواہ۔ تو شہیدہ جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اور اس کے جو لفظی ایگزیکٹ معنی ہیں وہ یہ کہ ایسا حاضر جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ اور اس کے تحت کئی اس کی تعریف ہوتی ہیں، 3 اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس میں سے ایک میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں۔ یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام افعال کو دیکھتے ہیں، بندوں کے اقوال پر محافظ ہیں۔ افعال یعنی ان کے عمل کو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اقوال جو وہ کہتے ہیں، یعنی تمام بندوں کے اقوال اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں، ریکارڈڈ ہیں، اور بندوں کے رازوں سے بھی وہ واقف ہے، حتیٰ کہ ان باتوں سے بھی جو ہمارے سینے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو حاضر دیکھنا، اور یہ مزید اس کی گہرائی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں سب کی ہر کیفیت کو بخوبی جانتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی ایک فرد کی یا چند فرد کی، نہیں،
پوری دنیا جو کہاں تک ہے ہمیں پتہ بھی نہیں، اور جو گزر چکے ان کے لیے بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، سب کچھ وہ دیکھتا اور جانتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اس صفت کے بعد۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم موتی فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائیں جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ آخذ کریں۔ رائٹ، یعنی یہ ہنگامی کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ افواہیں جوڑتی ہیں بجائے کہ ایک کے بعد ایک کو بتایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ جو مین لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں بتانا چاہیے۔ رائٹ، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے نا کہ کہیں بعض اوقات ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آگے کہ تم نے سنا ہے اور آگے فارورڈ کریں؟ نہیں، جس سے ریلیٹڈ بات ہے اسی سے پوچھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند دن کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، مقیت بدنی اور روحانی روزی کو پیدا کرنے والا اور اس کو جانداروں تک پہنچانے والا۔ رائٹ، یعنی ایک ہمیں جسم کی روزی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذریعے کیا ہوا ہے، اور جسم بھی نظر آتا ہے اور جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے، زمین بھی نظر آتی ہے، اور ایک روحانی روزی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر سے آتی ہے۔ رائٹ، تو وہ تو پھر وہی کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہوئی ہیں کہ یہ پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ عبادات کرو، تو وہ ہماری کیا ہے؟ وہ روحانی روزی ہے، اذکار ہیں۔ رائٹ، یہ سب اسی کے اندر آ گیا۔ تو مقیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی ذات جو روحانی اور بدنی روزی کو جانداروں تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پیچھے آپ کی جو ہے وہ ایک صفت جو گزری ہے آیت نمبر 86 میں، رائٹ، 86 میں حسیبہ آیا۔ حسیبہ حسیب سے ہوتا ہے، رائٹ، حسیب سب کے لیے کافی ہو جانا، اور اس کی جو ہے 3 طرح کی تعریفیں ہوئی ہیں، جس میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسیب وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، توکل کرنے والوں کو کافی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں کو ان کے اعمال خیر اور شر، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کا بدلہ دینے والا ہے، اپنی حکمت اور علم کے موافق معاملہ کرنے والا ہے۔ رائٹ، اس کو کہتے ہیں حسیب۔ چلیے آگے دیکھیے، اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، اس سے آگے پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ان کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ
تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، رائٹ۔ تو اب یہ جو قتل کرنے والی بات ہے نا، یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو جنگ میں کافر قوم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو ایکسیپشن کی بات ہوئی ہے، تو اگر یہ منافق کسی ایسی قوم کی حدود میں جا کر پناہ لیں جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، تو اس میں ان کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے نہ اپنی قوم سے، رائٹ۔ یہ بیچ کے لوگ ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں وہ کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو وہ جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کافر کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور دانا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ علیمًا ہم ایک بار پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو جانتا ہے، ہماری باتوں کو، ہمارے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی وقت بھی جو ہے وہ ہمارا بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرنا چاہیے، رائٹ۔ اور ہمیشہ اپنے علم کو تھوڑا جاننا چاہیے اور اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ اسی طرح حکیمہ ہے، یعنی حکیم کے لیے بھی آتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہر کام اور ہر حال میں یہ سوچے کہ اللہ کی حکمت اسی میں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو حقیقی سکون اور امن جو ہے عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اچھا، ابتداء اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ السلام علیکم کا جو لفظ ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے شعار تھا اور علامت کی حیثیت تھا، کیا آج بھی ہے، رائٹ۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ الفاظ جو استعمال کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ کیا ہونے لگا کہ جنگ کے موقع پر یہ پیچیدگی ہونے لگی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو، ظاہر ہے کہ مسلمان ہی جب ان پر اٹیک کریں تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ السلام علیکم کرتے یا کلمہ پڑھنے لگتے، تو لوگوں کو، مسلمانوں کو پھر ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے،
لیکن کبھی کبھی انہیں یہ شبہ بھی ہوتا کہ یہ کوئی کافر ہے اور محض اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا بازی کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل بھی کر بیٹھے ہیں اور اس کی چیزیں اور غنیمت کے اس کا جو بھی مال ہے وہ غنیمت کے طور پر لوٹ لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر نہایت سختی کے ساتھ ان کی پکڑ کی، مگر اس قسم کے واقعات جو ہیں برابر پیش آتے رہے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو حل کر دیا، یعنی کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے، سلام کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کی تحقیق کی جائے اور بغیر تحقیق کے مارا نہ جائے، ٹھیک صحیح ہے نا؟ تو یہ بات جو ہے یہاں پر کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمت کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں دیکھ رہی تھی کہ آپ دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تقریباً 4 صفات ایک ساتھ آئی ہیں، درجات منہ و مغفرتوں و رحمہ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کس قدر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو یہاں پر نچھاور کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پر بیٹھنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جہاد پر نہ جانے کا حکم نہ جانے کا ارادہ باندھا تھا اور بہانے گڑھے تھے۔ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہے۔ آگے دیکھیں، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب ایک جگہ اللہ کے باغیوں کا غلبہ ہو جائے اور اگر کہیں پر شریعت پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو ہجرت کر لینی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ جو انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے غفور اور رحیم آئی ہے، رائٹ؟ تو غفور وہ ذات جو بہت زیادہ بخشنے والا، اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں اور اسے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور رحیمہ کے بارے میں حضرت رابعہ بصریہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، یعنی گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے، یعنی ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اور واقعی ایسے ہی ہے نا کہ ہم لوگ کا کیا حال ہے، استغفر اللہ پورا پڑھ لیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوگا، نہ ادھر توجہ ہوگی، نہ اپنے گناہ یاد ہوں گے، بس ایک تسبیح پڑھ لو، رائٹ؟ تو اس تسبیح کے 100 دانے میں ایک دفعہ بھی ہمارا استغفار کیسا ہوتا، ایک دفعہ بھی صحیح سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بڑی ہی خوبصورت بات کی رابعہ بصری نے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، یعنی گناہوں سے سچے دل سے ہم استغفار نہیں کرتے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحیم ہیں۔ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم کی صفات جو ہے یہاں پر آئی، اور میں یہاں پر آپ کے لیے رحیم سے ریلیٹڈ ایک اور بات جو ہے شیئر کروں گی۔ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت جو ہے وہ ضروری ہے،
ورنہ یہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کے مترادف ہے. استہزاء کے مترادف کا مطلب یعنی مذاق اڑانے والا بات ہو رہی ہے کہ کوئی ندامت کا احساس نہیں ہے لیکن بس زبانی جو ہے بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو جاؤ تو ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا. اب غور سے سنیں کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی. تو اس سے یہ بات ایک تو ثابت ہوتی ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، سوائے ہم عورتوں کی جو یہ حیض و نفاس کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، رائٹ. اس کے علاوہ کوئی معاملہ آپ اٹھا لیں نماز معاف نہیں. تو جنگ کی صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے گی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو جاؤ تو ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، یعنی ڈیورنگ نماز اسلحہ ہاتھ میں ہو. پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے. یعنی اب آدھے لوگ جو ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں ایک رکعت ادا کر رہے ہیں. جب انہوں نے پوری ایک رکعت ادا کر لی تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے ساتھ رکھیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، رائٹ. یعنی ایسی سچویشن میں اس طرح سے نماز پڑھنی، حتیٰ کہ ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھیں، اٹھا کے رکھنے کا حکم ہے. لیکن یہ ہے کہ رکھا بھی جا سکتا ہے سائیڈ میں، تو اکارڈنگ ٹو سچویشن. آگے فرمایا کہ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا. اس گروہ کی تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے، رائٹ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی. علیمہ، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ علیم کا مطلب یقین حاصل ہو جانا، یعنی جس بندے کو علیم کا یقین حاصل ہو جائے، اللہ کے علم کا، یعنی تو وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے، خواہ وہ سمندر کی لہریں ہوں. لیکن ہماری جاننے کا لیول کیا آتا ہے؟ زیادہ زیادہ ہم کہتے ہیں سب کی سوچوں کو جانتا ہے، سب کی مستقبل کو، ماضی کو جانتا ہے، اور دنیا جو بنائی ہے. اب دنیا بنانے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ذرا انسان اگر غور کرے. کبھی غور کیا ہم نے کہ وہ سمندر کی ایک ایک لہر کو جانتا ہے، جنگلوں میں ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، ساری دنیا کی کنکریوں اور ذرات کو جانتا ہے، پہاڑوں کے چھپے ہوئے خزانوں کو جانتا ہے. یہ ہے علیم، رائٹ. اور حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس مبارک نام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں یہ سوچے کہ جو اللہ نے کیا اس میں خیر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے کیا خیر ہے، اسی میں خیر ہوگی واقعی میں. سبحان اللہ. یعنی زبان سے بھی اس جملے کو دہرائے تو پھر انسان پریشانیوں اور مصیبتوں میں دوسروں پر جو الزام تھوپتا ہے یا اپنے ماتحتوں کی برائی بیان کرتا ہے یا اپنی قسمت کو الزام ٹھہراتا ہے، تو اس مبارک نام سے جتنا زیادہ ہمارا تعلق بڑھتا ہے اتنا ہی ہم پریشانیوں سے نکلتے ہیں. اور اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جو کیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو اللہ کا نام حکیم ہے اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. تو اس سے ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ آتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عظیم ناموں کی، تمام عظیم ناموں کی جو اصل اس کی حقیقت ہے وہ ہمارے دلوں میں پیوست کرتے ہیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں. نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. غفور رحیمہ، ان اللہ کان غفور رحیم. سبحان اللہ. اب یہاں پہ پھر دیکھیں آپ کے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کتنی بار بار آ رہی ہیں نا یہ صفات. اس کے بارے میں ایک حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی اور رتبے بلندی کی قسم، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے. چلیں 1 سیکنڈ کے لیے یا 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے رک کے نا ہم سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے کسی گناہ کو یاد کر کے کہ وہ ہمیں معاف کرتے ہیں. آمین ثم آمین. اچھا، دوسری صفت کیا ہے یہاں پر؟ رحیمہ. رحیمہ تو رحیمہ کیسے، کس کو رحمت ملتی ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اطاعت کرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا، اور نماز کے لیے اللہ کی رحمت. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف. یہ ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، میرے سامنے حدیث نہیں ہے. تو اطاعت کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس سے ڈرتے رہنا، ہر معاملے میں ڈرتے رہنا نا. کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہو، زندگی کا معاملہ کوئی بھی ہو، تو کرنے کو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن ڈرتا رہتا ہے جب اپنے رب سے، تو پھر اس کے لیے راستے جو ہیں کھلتے ہیں، آسانی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. محیط کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کیا ہوتا ہے؟ گھیرنے والا. وہ گھیرا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نہیں دیکھ رہا یا نہیں ہمارے سامنے ہے یا ہم چھپے میں، ایسا نہیں. اس نے گھیرا ہوا ہے لیکن وہ خاموش ہے. ٹھیک ہے نا، رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے. اور پھر وہی والی بات کی ہے، دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹیسٹ، آزمائش. آزمائش کے لیے دیکھیں جب ہم اس میں ہوتے ہیں، ایگزام دے رہے ہوتے تھے، اپنا ٹائم یاد کریں تو ٹیچر جو ہوتا ہے ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہوتا تھا اور انہیں معلوم بھی ہوتا تھا بعض ظاہر سی بات ہے کہ کوشچنس کے آنسر ہمیں شاید اگر نہیں بھی آ رہا تو پوچھیں بھی تو بتاتے ہیں، وہ نہیں بتاتے نا. تو امتحان گاہ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اگر وہاں پر موجود بھی ہے اور اس کا سربراہ بھی موجود ہے اور یہ دنیا جو ہے، دنیا موجود ہے، اس میں ہم امتحان دے رہے ہیں اور اللہ موجود ہے ہر طرف، وہ ہمیں پھر فوری جواب نہیں دیتا کیونکہ ہم امتحان گاہ میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آگے دیکھتے ہیں. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم ہے. اب ان 2 آیتوں میں 4 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں. کیا؟ غفور اور رحیمہ اور علیمن حکیمہ. پہلے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا اور اس کے بعد اسے اس کا احساس ہو گیا اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ویلکم کرتے ہیں اپنی کن 2 صفات کے ساتھ کہ وہ درگزر کرتا ہے. درگزر ہم نے پڑھا تھا، عفون یعنی غفور یعنی معاف، ڈھانپ دینے والا، رائٹ. رحیم بخش دینے والا، رائٹ. مگر جو برائی کما لے
اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہے. یعنی اگر کوئی اپنی غلط حرکت پر قائم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو یہ صفات بتا کے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ علیمن بھی ہے اور حکیمہ بھی. یعنی وہ ایسا نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے اس لیے تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پکڑ رہا. جانتا تو ہے لیکن حکیم. رائٹ. تو دیکھیں آپ کتنی خوبصورت بات ہے نا. ایک شخص جس نے غلطی بیسیکلی دو کریکٹر کا ذکر ہے نا. دونوں نے غلطی کی لیکن ایک نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے کیا کہا؟ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. دو صفات ایک ساتھ آ گئی. یہاں پر کوئی حکمت کی بات نہیں ہو رہی. کہا آ جاؤ ویلکم ویلکم. اور ایک جو ہے چھپا رہا ہے، یعنی کنٹینیو کیا ہوا ہے، برائی میں گھسا ہوا ہے، اس کے لیے کیا یہ نہ سمجھو کہ میں جانتا نہیں، میں جانتا بھی ہوں اور نہیں ابھی پکڑ رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، حکمت ہے. سبحان اللہ. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بہت بڑے بہتان اور بہت ہی بڑا گناہ سمیٹ لیا. اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو جو کچھ بتایا ہے وہ تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر ہے. پھر یہاں پر اللہ کے فضل کا ذکرات ملتا ہے ہمیں. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے یہاں تک کہ اس پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہو. یعنی جہاں انسان چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی لے جاتے ہیں اس کو، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. تو اس پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑ دیتے تھے اور پھر کوئی بھی ان کو یوز نہیں کرتا تھا. اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کرتے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ کھلی نقصان میں پڑ گیا اور ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہیں پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. یعنی کسی کی خواہش پر نہیں کچھ بھی ہو سکتا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہو سکتا ہے. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے. یعنی ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر آسمان اور زمین جو ہے اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو ہے وہ بھی یہاں پر محیط کی لے کر آئے. رائٹ. سبحان اللہ.
آگے بڑھتے ہیں. لوگوں تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، علیمہ یعنی علم والا، جاننے والا. رائٹ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور بیان کی گئی ہے، علیم. آگے دیکھتے ہیں، آگے بڑھیے. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. خبیر کی صرف جو یہاں پر آئی ہے، تو یعنی سامنے والا اگر نہ بھی سمجھ رہا ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ. رائٹ. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، یعنی ایک کی طرف زیادہ رغبت ہو اور دوسری کی طرف نہ ہو. بہت انصاف کا کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو کوئی چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. غفور اور رحیم، رائٹ، پردہ پوشی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے. رائٹ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے، قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. واسعاً حکیمہ، رائٹ، وسعت یعنی دروازے کھول دے گا، کوئی اور بہتر راستہ نکال دے گا. دوسری بیوی یا دوسرا شوہر جو ہے وہ مل سکتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وسیع ہے، اور اس کے ہر کام کے پیچھے کیا ہے، حکمت ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں حکیم کے ساتھ ہم نے بہت سارے دوسرے نام پڑھے، لیکن یہاں پر واسع کا صفت آئی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. رائٹ. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. رائٹ. غنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وسعت والا ہے، بہت زیادہ کھلا ہے، اس کے پاس ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے. اور اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے اور بصیر یعنی دیکھتا بھی ہے. اور یہ دونوں صفات جو ہے آپ اکثر دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ آئی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ کے واسطے کے گواہ، اللہ خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، یعنی چاہے رشتہ دار ہو یا غریب ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن عدل کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے
کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کے طالب ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کوئی کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرو گے اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی جہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے ہٹ جائیں، لیکن جب یہ ٹاپک ختم ہو جائے تو پھر واپس آ سکتا ہے انسان۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کرتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے، یہ ایک محاورہ ہے جو کہ اردو میں لکھ دیا گیا ترجمے، مطلب اٹس ناٹ اے ترجمہ، جس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست ہوتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب ہیں، یعنی شک میں ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف ہے۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے کوئی راستہ تم نہیں پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے، اور اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ شاکرن شکر سے بھی ہوتا ہے، اور یہ اگر اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کو قدردان ہے، رائٹ؟ اور اللہ سے بڑھ کر قدردان کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو شاکرن اور علیمہ دو صفات آئی ہیں یہاں پر۔ چلیے الحمدللہ آپ کا جز 5 مکمل ہوا۔